تیسری قسم سال کے تکرار سے مقرر ہونے والی نمازیں۔ سال کے تکرار سے مقرر ہونے والی نمازیں 4 ہیں۔ عیدین کی نماز، یہ نماز سنت موقدہ ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں عیدین کی نماز وطر کی طرح واجب ہے۔ جن لوگوں پر یہ نماز واجب ہے اس کے لیے جمعے کا باب ملاحظہ کیجیے۔ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے انہی لوگوں پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ الدر المختار علی حامش رد المختار باب العیدین جلد 1 صفحہ 774، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور دین کا ایک شعار ہے، اس نماز میں مندرجہ ذیل 7 امور کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اول، 3 مرتبہ ترتیب کے ساتھ تکبیر کہنا، یعنی یہ الفاظ کہنا: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی پاکی ہے صبح و شام۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مخلص ہو کر اس کے لیے دین میں اگرچہ کافر برا منائے۔ یہ تکبیر عید الفطر کی رات سے شروع کرے اور عید کی نماز تک جاری رکھے، اور عید الاضحیٰ میں یہ تکبیر عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے 13ویں تاریخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ اس کے مختصر و مسنون الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں کہ عرفے کی نماز فجر سے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تکبیر عید الفطر کی رات سے شروع کرے اور عید کی نماز تک جاری رکھے، اور عید الاضحیٰ میں یہ تکبیر عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے 13ویں تاریخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہے، مگر کامل ترین قول یہی ہے۔ یہ تکبیر فرض نمازوں اور نوافل کے بعد کہنی چاہیے، فرضوں کے بعد یہ کہنا موقد ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تکبیرات تشریق کے بارے میں امام صاحب کا یہ مذہب ہے کہ مقیم ہو، شہر میں ہو، فرض نماز جماعت سے پڑھے، اس پر تکبیر تشریق واجب ہے، اور صاحبین متعلقاً واجب کہتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، منفرد ہو یا مسافر ہو۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالی کا قول زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اگرچہ اکثر علماء نے وجوب کے سلسلے میں امام صاحب کا مذہب اختیار کیا ہے، لیکن اگر منفرد اور مسافر وغیرہ بھی تکبیر تشریق کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ در المختار باب العیدین مطلب فی تکبیر تشریق جلد 1 صفحہ 784۔ تکبیر تشریق فرض نماز باجماعت کے بعد واجب ہے، اور صرف 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے، حوالہ سابق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ جب عید کی صبح ہو تو غسل کرے، زینت کرے، خوشبو لگائے، جیسا کہ ان تمام امور کی تفصیل ہم نے جمعہ کے باب میں بیان کی ہے۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ چادر اور عمامہ استعمال کریں۔ لڑکے عیدگاہ جانے کے وقت ریشمی کپڑوں سے اور بوڑھی عورتیں زینت کرنے سے احتراز کریں۔ سوم یہ ہے کہ عیدگاہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو جوان عورتوں اور پردہ والیوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بعض شرعی مصالح کی وجہ سے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونے کے لیے جانا ممنوع ہو چکا تھا، اگرچہ عہد نبوی میں اس کی اجازت تھی۔ احناف کا مفتی بمسلک یہی ہے کہ عورتیں عیدگاہ نہ جائیں۔ بعض فقہا نے بوڑھی عورتوں کو مستثنی قرار دیا ہے۔ الدر المختار باب الامامت جلد 1 صفحہ 83۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
چہارم، مستحب یہ ہے کہ صحرا میں نکل کر عید کی نماز ادا کی جائے۔ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس اس حکم سے مستثنی ہیں، لیکن اگر بارش ہو رہی ہو تو اندرون شہر کسی مسجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی اجازت دے دے کہ وہ کمزور، ضعیف اور مریض لوگوں کے ساتھ کسی مسجد میں نماز ادا کرے اور خود توانا تندرست لوگوں کے ساتھ باہر جائے، عیدگاہ کے لیے تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ پنجم یہ ہے کہ وقت کا لحاظ رکھا جائے۔ عید کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے، اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح سورج کے طلوع ہونے پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اتنا وقت گزر جائے جس میں 2 خطبے پڑھے جا سکیں اور 2 رکعت نماز ادا کی جا سکے۔ قربانی کا وقت 13ویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے میں جلدی کی جائے، کیونکہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے، کیونکہ اس نماز سے پہلے صدقات فطر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ شافعی امام ابن الحویرث مرسلن کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں پہ۔ ششم یہ کہ نماز کی کیفیت میں مندرجہ ذیل امور ملحوظ رہیں۔ لوگ نماز کے لیے راستے میں تکبیر کہتے ہوئے چلیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ تکبیر تشریق کہیں، اور عید الاضحیٰ میں ذرا بلند آواز سے کہتے ہوئے جائیں۔ در المختار علی ہامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 784، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص یہ اعلان کرے الصلاۃ جامعہ، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عیدین میں اذان تکبیر اور الصلاۃ جامعہ کی ندا یا الصلاۃ جامعہ کا اعلان وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہی طریقہ مسنون ہے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 357 باب الاذان، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام 2 رکعت نماز پڑھائے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے علاوہ 7 تکبیر اور کہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفی مذہب کے مطابق عیدین کی نماز میں ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں۔ رد المختار، جلد 1 صفحہ 780، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان یہ الفاظ کہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ 2 تکبیروں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان یہ الفاظ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد یہ الفاظ بھی پڑھ لے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، لیکن استعاذہ اعوذ باللہ آخر تک 8ویں تکبیر کے بعد پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قاف، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ پڑھے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، بلکہ کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے اکابر کا معمول یہ ہے کہ وہ نماز عید الفطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور نماز عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں والضحیٰ اور دوسری رکعت میں علم نشرح پڑھتے ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری رکعت میں زائد تکبیریں 5 ہیں، ان میں قیام اور رکوع کی تکبیریں شامل نہیں ہیں۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان وہی الفاظ کہے جو پہلی رکعت میں کہے تھے، پھر 2 خطبے پڑھے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے، البتہ امام کو چاہیے کہ وہ خطبے میں اختصار سے کام لے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 769۔ دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ ہوگا، اور جس شخص کی نماز عید فوت ہو جائے اسے قضا کر لینی چاہیے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر کسی شخص سے عیدین کی جماعت فوت ہو جائے تو احناف کے نزدیک اس کی قضا نہیں ہے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 783، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہفتم یہ کہ ایک مینڈھے کی قربانی کرے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قربانی مینڈھے ہی کی ضروری نہیں ہے، بلکہ بکرا، بکری، مینڈھا، دمبا، بیل، بھینس، گائے اور اونٹ وغیرہ کی تو معنی بھی کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تفصیل کے لیے حنفی فقہ کی کتابیں ملاحظہ کیجیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مینڈھا ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے قربانی کرے تو جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک ان کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہو، اور اگر اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو اپنا نام لے، اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور یہاں اس طرف مترجم میں نے اس ذات کی طرف اپنا رخ موڑا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اس حال میں کہ میں ابراہیم حنیف کے دین پر ہوں، بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری توفیق سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ ان کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو اپنا نام لے، اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، اور یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مینڈھا ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر حاز انی وان من لم یدہا من امتی، اور یہ بخاری و مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور اللہ بہت بڑا ہے، یہ قربانی میری طرف سے اور اس کی طرف سے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی۔ ایک حدیث میں ہے من رای حلال ذی الحجہ و ارادان یدہی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اسفارہ شیئا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال یا ناخن نہ ترشوائے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن اور بال کتروائے، اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ وہ نماز سے پہلے بھی حجامت بنوا سکتا ہے اور ناخن تراش سکتا ہے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 788، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آدمی اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کر لیتا اور وہ سب اس کا گوشت کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ قربانی کا گوشت 3 دن یا اس سے زیادہ مدت تک رکھ کر کھانا جائز ہے۔ پہلے اس سے ممانعت کر دی گئی تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعتیں اور عید الاضحیٰ کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نماز سنت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا سنت ہے، بلکہ اس طرح کی صحیح روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نفلی نماز پڑھی اور نہ بعد میں۔ عراقی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز میں 20 رکعتیں ہیں۔ ان کی کیفیت مشہور ہے۔ یہ نماز سنت موقدہ ہے، اگرچہ ان کی تاکید عید کی نماز کے مقابلے میں کم ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تنہا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ 2 یا 3 راتوں کو جماعت کے لیے تشریف لائے، پھر نہیں آئے، اور فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں خشیت ان تفرد علیکم از عراقی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تراویح کی نماز میں جماعت پر متفق کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وحی کے موقوف ہونے کی وجہ سے اب وجوب جماعت کا اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معمول کی وجہ سے بہت سے علماء جماعت کو افضل قرار دیتے ہیں۔ جماعت اس لیے بھی افضل ہے کہ اجتماع میں برکت ہے، نیز فرائض کے لیے جماعت کے فضائل سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تراویح میں بھی جماعت ہی افضل ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں تنہا نماز پڑھنے میں سستی رہتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نشاط رہتا ہے۔ جو لوگ نماز تراویح با جماعت کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح ایک مسنون عمل ہے، عیدین کی طرح مسلمانوں کے شعائر میں سے نہیں ہے، اس لیے تراویح کو عیدین کے ساتھ ملحق کرنے کے بجائے چاشت، تحیت المسجد اور اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ساتھ ملحق کرنا افضل ہے، اور مذکورہ نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر مسجد پہنچتے ہیں اور تنہا تحیت المسجد کی 2 رکعت ادا کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل صلاة التطوع فی بیتہ علی صلاة فی المسجد کفضل صلاة المکتوبة فی المسجد علی صلاته فی البیت۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے جس کو سمرہ ابن حبیب نے روایت کیا ہے، اور یہ ابو داؤد کی بھی حدیث ہے جس کو مسلہ عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ گھر میں نفلی نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں اتنا افضل ہے جتنا فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنا گھر میں پڑھ لینے کی بنسبت افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 100 صلاۃ فی غیرہ من المساجد وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 1000 صلاۃ فی مسجدی وافضل من ذلك كله رجل يصلي في زاویہ بیتہ رکعتین لا يعلمها الا اللہ عز وجل۔ اور یہ ابو شیخ در ثواب کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اسنادہ ضعیف۔ میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 100 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور ان تمام سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے گوشے میں 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاکاری اور تصنع عام طور پر مجمع میں پیدا ہوتی ہے، اور تنہائی میں انسان ان عیوب سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ میرے نزدیک مختار و پسندیدہ یہی ہے کہ تراویح با جماعت ادا کی جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی۔ تراویح کو تحیت المسجد اور چاشت کی نماز پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بعض نوافل میں جماعت مشروع ہوئی ہے، اور نماز تراویح تو ان شعائر میں سے ہے جن کا اظہار مناسب ہے۔ یہ بات کہ تنہائی میں سستی پیدا ہوتی ہے اور جماعت میں ریا پیدا ہوتی ہے، جماعت کے اصل مقصود سے صرف نظر کرنا ہے۔ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس پر یہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ تنہائی میں سست نہیں ہوگا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ریاکاری نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بتلائیے افضل جماعت ہے یا تنہائی؟ صحیح بات یہ ہے کہ برکت جماعت میں ہے، قوت اخلاص کی زیادتی میں ہے، اور حضور قلب تنہائی میں ہے، اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ رمضان کے آخری نصف میں وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا مستحب ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قنوت نازلہ کے بارے میں احناف کا مسلک قسط نمبر 2 میں بیان کیا جا چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
رجب کی نماز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر ان الفاظ میں 70 مرتبہ درود بھیجے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ کرے اور 70 بار یہ الفاظ کہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر اپنا سر اٹھائے اور 70 بار یہ الفاظ کہے: رب اغفر وارحم تجاوز عما تعلم انت انک انت الاعلی الی اعظم، پھر دوسرا سجدہ کرے اور وہی الفاظ کہے جو پہلے سجدے میں کہے تھے، پھر سجدے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرے تو وہ درخواست قبول کی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ، ریت کے ذرات، پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا شخص قیامت کے روز اپنے خاندان کے ایسے 700 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن یہ ایک موضوع حدیث ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحب نماز ہے۔ نوافل کی اس قسم میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اگرچہ یہ نماز تراویح اور عید کی نمازوں کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اس کا احاد نے نقل کیا ہے، لیکن میں نے اہل قدس کو دیکھا کہ وہ اس نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اسے ترک نہیں کرتے، اس لیے میں نے بھی یہاں یہ بہتر سمجھا کہ اس نماز کا تذکرہ کر دیا جائے۔